ناظرین السلام علیکم۔ زیڈ نیوز کے خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایران کے ساتھ جاری تنازع میں 3 امریکی فوجی ہلاک اور 5 شدید زخمی۔ ایران نے بحرین میں موجود مبینہ فوجی تنصیبات کو بنایا نشانہ۔ مختلف علاقوں میں زوردار دھماکوں اور آگ لگنے کی خبریں آئیں سامنے۔ تلنگانہ حکومت نے معذور افراد کے لیے بڑی راحت کا اعلان کرتے ہوئے RTC بسوں میں مفت سفر کی سہولت فراہم کرنے کے احکامات کیے جاری۔ راہل گاندھی اور AICC جنرل سیکریٹری KC وینوگوپال کی حیدرآباد آمد۔ وقارآباد نے DCC صدور کے تربیتی اجلاس میں کی شرکت۔ کیا راہل گاندھی تلنگانہ کو 1000 کروڑ روپے لینے کے لیے آئے؟ KTR کی تنقید۔ کہا تلنگانہ کو کانگریس کا ATM بنا دیا گیا۔ مغربی ایشیا میں تیسرے روز بھی کشیدگی برقرار۔ کویت کی فضائی حدود میں ایک امریکی جنگی طیارہ گرنے کی ویڈیوز آئی سامنے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری فضائی حملوں کے سبب تلنگانہ کے وزیر زراعت T ناگیشور راؤ دبئی میں پھنس گئے۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری تنازع میں 3 امریکی فوجی ہلاک اور 5 شدید زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ کئی اہلکار معمولی زخمی ہوئے ہیں۔ بیان کے مطابق اہلکاروں کی شناخت اہل خانہ کو اطلاع دینے کے بعد ہی ظاہر کی جائے گی۔ یہ اس جنگ میں امریکہ کے پہلے جانی نقصانات بتائے جا رہے ہیں۔ ادھر ایران نے امریکی و اسرائیلی بمباری کے جواب میں مشرقی وسطی میں امریکی تنصیبات اور اسرائیل پر میزائل ڈرون حملے کیے، جن میں 10 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ امریکی فضائی کارروائیاں بدستور جاری ہے۔ مشرقی وسطی میں کشیدگی ایک بار پھر شدت اختیار کر گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق ایران نے بحرین میں موجود مبینہ فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا، جس کے بعد مختلف علاقوں میں زوردار دھماکوں اور آگ لگنے کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ دھماکوں کے بعد شہر کے کئی حصوں میں دھواں پھیل گیا اور عوام میں خوف و وائرس کی فضا قائم ہو گئی۔ بحرینی حکام نے ہائی الرٹ جاری کرتے ہوئے شہریوں کو گھروں میں رہنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت دی۔ سیکیورٹی فورس کو حساس مقامات پر تعینات کر دیا گیا ہے، جبکہ صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔ مبصرین کے مطابق اس واقعے کے اثرات پورے خلیجی خطے پر پڑ سکتے ہیں۔ لوک سبھا کے اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی اور AICC جنرل سیکریٹری KC وینوگوپال حیدرآباد پہنچے، جہاں وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمشاباد پر ان کا استقبال کیا۔ بعد ازاں تینوں قائدین وقارآباد روانہ ہوئے۔ بعد ازاں اننتگری میں DCC صدور کی تربیتی نشست کے اختتامی اجلاس میں بھی شرکت کی گئی، جہاں راہل گاندھی نے DCC صدور کو پارٹی کی حکمت عملی اور آئندہ کے لائحہ عمل کو لے کر اہم ہدایات جاری کی۔ BRS کے ورکنگ صدر KTR نے راہل گاندھی کے دورہ حیدرآباد پر سخت تنقید کرتے ہوئے ان کے مقصد پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کو آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا ATM بنا دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا یہ دورہ پارٹی قیادت کو مبینہ طور پر وعدہ کیے گئے 1000 کروڑ روپے دینے کے لیے کیا گیا ہے۔ KTR نے مزید سوال کیا کہ کیا راہل گاندھی کانگریس کی ان 6 ضمانتوں کا جائزہ لیں گے جنہیں 100 دن کے اندر نافذ کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، اور کیا وہ انتخابات کے دوران عوام سے کیے گئے 420 و دیگر وعدوں کی پیش رفت پر بات کریں گے۔ KTR نے کانگریس قیادت سے عوام کو وضاحت دینے کا مطالبہ کیا۔ تلنگانہ حکومت نے معذور افراد کے لیے بڑی راحت کا اعلان کرتے ہوئے RTC بسوں میں 100% مفت سفر کی سہولت فراہم کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ حکومت کی 6 گارنٹیوں کے تحت جاری مہالکشمی اسکیم میں پہلے ہی خواتین کو مفت سفر کی سہولت حاصل ہے، جبکہ اب معذور افراد کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا ہے۔ تازہ فیصلے سے ہزاروں معذور افراد کو براہ راست فائدہ پہنچنے کی امید ہے۔ مغربی ایشیا میں تیسرے روز بھی کشیدگی برقرار ہے۔ کویت کی فضائی حدود میں ایک امریکی جنگی طیارہ گرنے کی ویڈیو سامنے آئی ہے، جنہیں ایرانی میڈیا نے شیئر کیا۔ اطلاعات کے مطابق طیارہ آگ کی لپیٹ میں آ کر زمین پر گرا، تاہم دونوں پائلٹ بحفاظت باہر نکل آئے، تاہم حتمی تصدیق نہیں ہوئی۔ کویت کی وزارت دفاع نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ کئی امریکی فوجی طیارے گر کر تباہ ہوئے، لیکن تمام عملہ محفوظ رہا۔ طیاروں کے گرنے کی وجوہات تاحال واضح نہیں۔
کیا یہ میزائل حملہ تھا یا کسی اور وجہ سے حادثہ پیش آیا؟ حکام امریکی اتحادیوں کے ساتھ مل کر تحقیقات کر رہے ہیں، جبکہ سوشل میڈیا پر شہریوں کو پائلٹس کی مدد کرتے دیکھا گیا۔ تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا نے راہل گاندھی کے دورے حیدرآباد پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس نے اقتدار میں آتے ہی 1 سال میں 2 لاکھ سرکاری ملازمتیں دینے کا وعدہ کیا تھا، مگر 2.5 سال گزرنے کے باوجود نوجوان بے روزگار ہیں۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر سوال کیا کہ حکومت کا جاب کیلنڈر کہاں ہے اور یوتھ ڈکلیریشن محض ایک ڈھونگ ثابت ہوا۔ کویتا نے الزام لگایا کہ نوجوان جب اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں تو ان کی آواز دبائی جاتی ہے۔ انہوں نے راہل گاندھی سے مطالبہ کیا کہ تلنگانہ کے نوجوانوں سے کیا گیا وعدہ فوری طور پر پورا کیا جائے اور 2 لاکھ ملازمتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری فضائی حملوں کے سبب تلنگانہ کے وزیر زراعت ٹی ناگیشور راؤ دبئی میں پھنس گئے ہیں۔ وہ 5 دن قبل خاندان کے ایک فرد کے علاج کی غرض سے دبئی گئے تھے، تاہم مغربی ایشیا میں کشیدہ حالات اور فضائی حدود کی بندش کے باعث ان کی واپسی ممکن نہیں ہو سکی۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر پروازیں معطل کر دی گئی ہیں، جس سے ہزاروں مسافروں کے ساتھ وزیر بھی رکنے پر مجبور ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اور ان کا خاندان محفوظ ہے، جبکہ تلنگانہ حکومت ہندوستانی سفارت خانے سے رابطے میں ہے اور فضائی حدود کھلنے کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کمشنر پولیس نے عوام سے اپیل کی ہے کہ ہولی کا تہوار پرامن ماحول میں بنائے، خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا انتباہ دیا۔ حیدرآباد پولیس کمشنر وی سی سجنار IPS نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ شہر میں ہولی کا تہوار پرامن ماحول میں منائیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ دوسروں کو پریشان کرنے یا قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ پیر کے روز پولیس کمشنر نے TGI-CCC میں پولیس افسران کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ ہولی کے دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے ویزیبل پولیسنگ کو ترجیح دی جائے۔ انہوں نے واضح کیا کہ بلو کوٹس اور پیٹرولنگ اسٹاف شہر بھر میں مسلسل نگرانی رکھیں۔ کمشنر نے کہا کہ کسی کی مرضی کے خلاف زبردستی رنگ لگانا ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے عوامی مقامات، راہگیروں اور گاڑیوں پر رنگ پھینکنے کے عمل کو بھی سختی سے منع کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے شرپسند عناصر پر نظر رکھنے کے لیے شی ٹیمز شہر بھر میں متحرک رہے گی۔ انہوں نے عوام کو مشورہ دیا ہے کہ کیمیائی رنگوں کے بجائے قدرتی رنگ استعمال کریں اور واضح کیا کہ ہولی کے موقع پر DJs کو کسی بھی قسم کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر نوجوان سڑکوں پر گروپوں کی شکل میں گھومتے ہوئے ہنگامہ آرائی کرتے پائے گئے تو ان کی گاڑیاں ضبط کر لی جائیں گی۔ رمضان المبارک کے پیش نظر کمشنر نے ہدایت دی ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ مسلم نمازوں میں کسی قسم کا خلل نہ پڑے۔ انہوں نے پولیس کو امن کمیٹیوں کے ساتھ تال میل کے ساتھ کام کرنے اور حساس علاقوں میں اضافی فورس تعینات کرنے کی بھی ہدایت دی۔ حیدرآباد کے نانل نگر علاقے میں کلسم پورہ ٹریفک پولیس گولکنڈہ زون کی جانب سے روڈ سیفٹی کے تحت ایک خصوصی آگاہی سیمینار منعقد کیا گیا۔ یہ پروگرام ایڈیشنل DCP C وینو گوپال ریڈی اور ACP D دھنا لکشمی کی نگرانی میں انجام پایا۔ پولیس حکام نے 2 ویلر گاڑی چلانے والوں کے لیے ہیلمٹ پہننا لازمی قرار دیا، جبکہ 4 سال سے زائد عمر کے بچوں کے لیے بھی ہیلمٹ ضروری بتایا گیا ہے۔ سیمینار میں کار سواروں کے لیے سیٹ بیلٹ باندھنا لازمی قرار دینے، بائیں جانب سے اوورٹیک نہ کرنے اور بھاری گاڑیوں کو بائیں لائن میں چلنے اور رفتار کی حد پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس موقع پر تقریباً 15 ہیلمٹ مفت تقسیم کیے گئے، جن میں GHMC حیدرآباد اور ینگ انڈیا ٹیم کا تعاون حاصل رہا۔ حکام نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ سڑکوں کو محفوظ بنانے کے لیے ٹریفک قوانین پر سختی سے عمل کریں۔
تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا نے کہا کہ ریاست میں درج فہرست ذاتوں SC کی آبادی 15% سے بڑھ کر 18% ہو چکی ہے، لہٰذا ریزرویشن بھی اسی تناسب سے بڑھایا جائے۔ بنجارہ ہلز میں SC ذیلی ذاتوں کے قائدین کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں ہی اس سلسلے میں قرارداد منظور کی جائے۔ کویتا نے کہا کہ SC طبقات کو تعلیم، روزگار اور سیاست میں مناسب نمائندگی ملنی چاہیے۔ اجلاس میں کاسٹ سرٹیفکیٹس کے مسائل پر بھی تبادلہ خیال ہوا، جس کے حل کے لیے انہوں نے سنجیدہ اقدامات کا یقین دلایا۔ اجلاس میں تقریباً 20 ذیلی ذاتوں کے نمائندے شریک ہوئے۔ نظام آباد کلکٹریٹ آفس میں پرجاوانی پروگرام کے دوران عوام نے شکایتیں درج کرائی۔ اسی دوران سماجی کارکن ندیم احمد نے بھی ضلع کلکٹر کو ایک تحریری درخواست پیش کی۔ درخواست میں محلہ پھولانگ کے رہائشی شیخ مدار کی کئی برسوں سے بند معذور پنشن فوری بحال کرنے اور صدرم سرٹیفکیٹ کے لیے آن لائن درخواست کے باوجود کال نہ آنے کا مسئلہ اٹھایا۔ 3 سالہ رضوان سلطانہ اور محمد ارشد علی کے صدرم سرٹیفکیٹ کی ادراء کی بھی گزارش کی گئی۔ جوائنٹ کلکٹر نے معاملے کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے متعلقہ افسران کو ہدایت دی ہے کہ جانچ کے بعد جلد از جلد پنشن بحال کی جائے۔ بعض متاثرہ افراد کے اہل خانہ نے مسئلہ حل کرانے کی کوشش پر سماجی کارکن ندیم احمد کا شکریہ ادا کیا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شیخ مدار صاحب کو کلکٹر آفس لے کے آئے، جو پینشن رک گیا تھا ان کا، وہ پینشن چالو کرنے کے لیے ان کا جو نیا صدرم سرٹیفکیٹ بنائے تھے، وہ صدرم سرٹیفکیٹ انکلوڈ کر کے اس کو ڈاٹا انٹری کر دیے کلکٹر صاحب کے ہاتھوں لکھا کے، جوائنٹ کلکٹر صاحب کے، اور انشاءاللہ ان کو ابھی جب بھی پینشن آئیں گا گورنمنٹ کی طرف سے ان کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گا، بلکہ ہم کو DRD آفس میں جا کے انٹری کرنے کا بتایا انہوں۔ اور ہمارے جو صدرم سرٹیفکیٹ آن لائن کرائے تھے ہم، یہ چھوٹی بچی کا صدرم سرٹیفکیٹ آن لائن کرائے تھے، وہ آن لائن کی ڈیٹ نہیں آ رہی تھی نئے صدرم کی، ان کے واسطے بھی لکھ کے دیے۔ تو یہ بچی کا بھی ہے، یہ آن لائن کرائے تو ان کا بھی انشاءاللہ 11 تاریخ کو ڈیٹ آ جاتا، اور 11 تاریخ کو ڈیٹ ہے ان کا، ان کو 11 تاریخ کو فون آتا ہے ان کا بھی نیا بننے کے واسطے۔ اور ہمارے ارشد جو ہے پھلانگ کے محمد ارشد علی، ان کا بھی جو ہے نا 11 تاریخ کے دن فون آتا والا نیا صدرم سرٹیفکیٹ کے واسطے۔ تو ایسے محلے میں ہم محلے پھلانگ ڈویژن 46 میں خدمت حل کرتے رہتے ہیں انشاءاللہ۔ جو لوگ کو پینشن نہیں آ رہا، چاہے کچھ بھی پرابلم ہو، یہ عوامی خدمت چلتے رہیں گی ہماری۔ اور ہم تمام لوگوں سے یہ ادباً گزارش کر رہے ہیں کہ اگر کسی کو کچھ پرابلم آ رہا پینشن کا، تو ہم بر وقت آپ کی کارروائی میں انشاءاللہ فری میں کام کر کے دیں گے۔ اور یہ لوگ جو میرے ساتھ آئے ہیں، ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کو کام نہیں ہو رہا تھا، تو ہم ان کو یہاں پر لے کے آ کے کام کرائے، تاکہ انہوں بھی مطمئن ہونا، انہوں ان کے سامنے دیکھ لیا کہ کیا ہے کیا نہیں۔ تو لہٰذا ہم کلکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور DRD ڈپارٹمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، جو انہوں نے ہم کو آن لائن کے ذریعے بتاتے ہوئے ان کا سرٹیفکیٹ کے بارے میں بتایا ہے۔ اللہ حافظ۔ شہر حیدرآباد کے ماسب ٹینک میں واقع پوچمہ بستی میں ڈاکٹر BR امبیڈکر کے مجسمے پر پھول مالا ڈال کر خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس موقع پر TNGOs یونین اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ حیدرآباد کے صدر KR راج کمار، روندر جبار اور دیگر بھی موجود تھے۔ آخر میں سرخیاں اور ایک بار۔ ایران کے ساتھ جاری تنازع میں 3 امریکی فوجی ہلاک اور 5 شدید زخمی۔ ایران نے بحرین میں موجود مبینہ فوجی تنصیبات کو بنایا نشانہ۔ مختلف علاقوں میں زوردار دھماکوں اور آگ لگنے کی خبریں آئیں سامنے۔ تلنگانہ حکومت نے معذور افراد کے لیے بڑی راحت کا اعلان کرتے ہوئے RTC بسوں میں مفت سفر کی سہولت فراہم کرنے کے احکامات کیے جاری۔ راہل گاندھی اور AICC جنرل سیکریٹری KC وینوگوپال کی حیدرآباد آمد۔ وقار نے DCC صدور کے تربیتی اجلاس میں کی شرکت۔ کیا راہل گاندھی تلنگانہ کو 1000 کروڑ روپے لینے کے لیے آئے؟ KTR کی تنقید، کہا تلنگانہ کو کانگریس کا ATM بنا دیا گیا۔ مغربی ایشیا میں تیسرے روز بھی کشیدگی برقرار۔ کویت کی فضائی حدود میں ایک امریکی جنگی طیارہ گرنے کی ویڈیوز آئی سامنے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان جاری فضائی حملوں کے سبب تلنگانہ کے وزیر زراعت T ناگیشور راؤ دبئی میں پھنس گئے۔
یہ تھی آج کے دن بھر کی ہماری خبریں. مجھے اجازت دیجیے. ہمارے چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ. ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب. اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ. 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم. بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم. صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے. داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے. ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد. الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز نزد ریاض ہیلتھ کیئر کلینک، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد. ایئر ٹکٹنگ انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک، ویزا انڈورسمنٹ، امیگریشن، پاسپورٹ داخل کرنے میں تعاون. وزٹ ویزا اور عمرہ ویزا کے لیے ہم سے رابطہ کریں. ویسٹرن یونین اور منی گرام کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی موجود. پروپرائٹر محمد ریاض احمد، الریاض ٹورز اینڈ ٹریولز. خدمت کا موقع دیں، آپ کا اطمینان ہماری کامیابی. ماڈرن ٹرینڈز ریڈی میڈ مینس ویئر کلیکشن پیش کرتے ہیں آپ کے لیے اعلیٰ اقسام و معیاری ملبوسات. ہمارے یہاں فارمل، پارٹی ویئر، جینز، ٹی شرٹ اور ٹریک پینٹس کے وسیع ورائٹیز دستیاب ہے. اس کے علاوہ مردانہ گھڑیاں، سن گلاسز اور معیاری جوتوں کا شاندار کلیکشن بھی. آرڈرز پر امپورٹڈ اشیاء بھی حاصل کی جا سکتی ہے، تو دیر کس بات کی، آج ہی چلے آئیں. ہمارا پتہ ہے ماڈرن ٹرینڈز، بی بی کا چشمہ روڈ، ٹکل کنڈا، فلک نما، حیدرآباد. مزید معلومات اور رابطے کے لیے پروپریٹر محمد اماد احمد سے رابطہ کریں. 99595414